اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہلے ثلاثی پڑھ رہے تھے، یعنی 3 حروف والا فعل، تو اس کا ہم نے پہلا باب پڑھا فتح۔ تو آج ہم اس کا دوسرا باب پڑھیں گے نصرہ۔ نصرہ یہ دوسرا باب ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ نصرہ اور فتح دونوں باب 6 باب میں سے ہیں۔ فعل کی فرسٹ فارم کے 6 باب میں سے 2 یہ باب ہیں، یہ دوسرا باب ہے۔ تو اس کے نصرہ و فتح کی ماضی کی گردان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بالکل دونوں کی گردان ایک جیسی ہے ماضی کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ ان دونوں میں اگر فرق نہ ہوتا تو پھر یہ الگ الگ بابس میں نہ رکھے جاتے۔ اب ان کا فرق ہے تو کہاں پر ہے؟ ان دونوں کا فرق ماضی میں نہیں ملے گا ہمیں، ان کا فرق ہمیں اس وقت ملے گا جب ہم ان کا مضارع بنائیں گے، یعنی کہ پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس۔ تو اس میں ان دونوں کا فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، یہ اہم بات ہے۔ دونوں میں کامن یہ ہے کہ دونوں کے عین کلمہ پہ، یہ عین کلمہ ہے، دونوں کے عین کلمہ پہ زبر ہے، اور یہ زبر ماضی کے جتنے بھی صیغے 14 صیغے بنتے ہیں تو 14 صیغوں میں ایک ہی رہتی ہے، یعنی کہ زبر اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ نصرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مدد کی، اس نے مدد کی۔ اس کہاں سے آیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ نصرہ میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ ہوا کی ضمیر ہوتی ہے، اور ہوا ہی اس کا اصل میں فاعل ہوتا ہے، فاعل، کام کرنے والا۔ تو اس کا ہوا کی ضمیر موجود ہے، تو اس کا جو ٹرانسلیشن ہوگی اس نے مدد کی، انگلش میں ہم کہیں گے ہی ہیلپڈ۔ تو اب اس کی آگے ہم گردان دیکھتے ہیں۔ تو یہ نصرہ کی گردان ہے۔ تو پہلا صیغہ جو ہے واحد کا ہے، مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور وہ خود نصرہ ہی ہے۔ اس میں ہوا کی ضمیر ہم جان چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نصرہ مینز کا مطلب ہوتا ہے اس نے مدد کی، انگلش میں ہوگا ہی ہیلپڈ۔ یہ واحد کے لیے ہے، واحد غائب مذکر کے لیے۔ اس کا جب تثنیہ بناتے ہیں تو ہم جانتے ہیں صرف نصرہ کے ساتھ الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو بن جاتا ہے نصرہ، 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 نصرہ۔ تو نصرہ کا مطلب ہوتا ہے ان دو نے مدد کی، انگلش میں ہوگا دے بوتھ ہیلپڈ۔ اس میں چینج کیا ہے؟ الف کا اضافہ ہے۔ جب اس کی جمع بنائی جاتی ہے مذکر کے لیے تو نصرہ کے عین کلمہ پہ، یہ چینجز کوئی ذہن میں رکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ عین کلمہ پہ یعنی لام کلمہ پہ، نصرہ کے لام کلمہ پہ پیش آ جاتی ہے، زبر ہٹا کے پیش آ جاتی ہے، اور آخر میں واو اور الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے نصرو، یعنی اردو میں اس کا مطلب ہوگا ان سب نے مدد کی، ان سب نے مدد کی۔ انگلش میں ہوگا دے ہیلپڈ، دے آل ہیلپڈ، انگلش میں ہوگا دے آل ہیلپڈ۔ پہلا ہے نصرہ ہی ہیلپڈ، نصرہ دے بوتھ ہیلپڈ، نصرو دے آل ہیلپڈ۔ یہ تینوں صیغے مذکر غائب کے لیے ہیں، یعنی جس کے بارے میں غائب وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اور وہ موجود نہ ہو۔ اب ان کے مؤنث کے بھی 3 ہی صیغے ہیں، یہ ہم جان چکے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ نصرہ کے ساتھ اگر تا اور سکون کے ساتھ
تا کے اوپر سکون ہوگا، ایڈ کیا جائے تو وہ واحد مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے، بن جائے گا نصرت۔ نصرت اس کا مطلب ہے اس لڑکی نے مدد کی، اس لڑکی نے مدد کی۔ انگلش میں ہو جائے گا شی ہیلپڈ۔ اب اس کا جب تثنیہ بنایا جاتا ہے تو اسی تا کے ساتھ، یہ جو تا ہے اس کے ساتھ صرف الف کا اضافہ کر دیتے ہیں اور تا کے اوپر زبر ڈال دیتے ہیں، زبر آ جاتی ہے، یعنی کہ تا زبر الف تا، تو یہ بن جاتا ہے نصرتا۔ نصرتا اس کا مطلب ہے ان دو لڑکیوں نے مدد کی۔ نصرتا ان دو لڑکیوں نے مدد کی۔ انگلش میں ہوگا دے بوتھ ہیلپڈ۔ دے بوتھ ہیلپڈ یعنی دے بوتھ گرلز ہیلپڈ۔ اس کا جب ہم جمع بناتے ہیں مؤنث غائب کے لیے تو اسی نصرہ کے لام کلمہ پہ اب سکون آ جائے گا اور اس کے ساتھ نون زبر کا اضافہ ہوگا، تو بن جائے گا نصرنا۔ نصرنا، نصرنا کا مطلب ہے دے آل گرل ہیلپڈ۔ دے آل گرل ہیلپڈ اردو میں ہوگا ان سب لڑکیوں نے مدد کی۔ ان سب لڑکیوں نے مدد کی۔ یہ 3 صیغے مذکر کے ہو گئے۔ پھر دیکھ لیں مؤنث کا، نصرت، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرت، نصرتا، نصرنا۔ اب یہ 3 مذکر کے ہو گئے اور 3 مؤنث کے صیغے پورے ہو گئے۔ اب آگے یہاں تک پہنچنے کے بعد آگے حاضر مذکر اور حاضر مؤنث کے صیغے ہیں، تو حاضر مذکر کے لیے ہم یہاں تک پہنچ جائیں نا تو بس اب اس کے آگے علامت تبدیل ہوتی ہے، باقی نصر اسی طرح رہے گا۔ تو اگر نصر کے ساتھ تا زبر کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ بن جاتا ہے نصرتا۔ نصرتا، اور یہ انتا سے لیا گیا تا ہے۔ انتا کا مطلب تو ہوتا ہے۔ نصرتا تم نے مدد کی، یعنی تم ایک لڑکے یا ایک مذکر نے مدد کی۔ انگلش میں ہوگا یو ہیلپڈ۔ انگلش میں ہوگا یو ہیلپڈ۔ اب اس کا تثنیہ بنائیں کہ تم، حاضر کے لیے تم 2 لڑکوں نے مدد کی، تو بنے گا نصر تما۔ انتما کی ضمیر سے تما ہم نے لے کر اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، انتما ہوتا ہے تم 2۔ نصر تما، اور انگلش میں ہوگا یو بوتھ ہیلپڈ۔ یو بوتھ بوائز ہیلپڈ، تم دونوں لڑکوں نے مدد کی۔ اب اس کا جب جمع بنایا جاتا ہے تو اس کی ضمیر ہوتی ہے تم۔ انتما، انتم، انتم سے ہم نصر تم کو ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں تو بن جاتا ہے نصر تم۔ تم سب نے مدد کی، تم سب لڑکوں نے مدد کی۔ انگلش میں ہوگا یو آل، سوری یہاں آل ہے، یو آل ہیلپڈ۔ یو آل ہیلپڈ، تو یہاں آل ہے، تم سب نے مدد کی، یو آل ہیلپڈ۔ اب اسی طرح اگلا صیغہ جو ہے وہ مؤنث حاضر کے لیے ہے۔ اسی کے ساتھ مؤنث حاضر کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ انتے ہوتی ہے، اور اگر نصر کے ساتھ انتے کا تے اٹیچ کیا جائے تو یہ بن جاتا ہے نصر تے۔ نصر تے، تم ایک لڑکی نے مدد کی۔ نصر تے، تم ایک لڑکی نے مدد کی۔ انگلش میں ہوگا یو گرل ہیلپڈ۔ یو گرل ہیلپ، تم ایک لڑکی نے مدد کی۔ اس کا تثنیہ بنائیں تو انتما ہی اس کی ضمیر ہوتی ہے، تو بن جائے گا انتما کا
تما لیकर نثر کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے تو بنتا ہے نثر تما، یہ ضمیر نثر تما، تم دو لڑکیوں نے مدد کی، یو بوتھ گرل ہیلپ، نثر تما، تم دو لڑکیوں نے مدد کی۔ اب تو انگلش میں ہوگا یو بوتھ گرل ہیلپ، یو بوتھ گرل ہیلپ۔ اب اگلا صیغہ جمع کا ہے، اس کے جمع حاضر مؤنث کے، تو انتنا کی ضمیر ہوتی ہے تم سب لڑکیوں کے لیے، تو نثر کے ساتھ ہم نے تنا کو اٹیچ کیا ہے، ان کو چھوڑ دیا، تو نثر تنا، تم سب لڑکیوں نے مدد کی، تم سب لڑکیوں نے مدد کی، نثر تنا۔ انگلش میں ہوگا یو آل گرل ہیلپڈ، یو آل گرل ہیلپڈ۔ پہلا ہے نثرتے، نثرتما، نثرتنا، نثرتے، نثرتما، نثرتنا۔ یہ تین مذکر کے ہو گئے، اور پھر تین جو ہیں یہ مؤنث کے بھی ہو گئے۔ اس کے بعد متکلم یعنی بات کرنے والا، تو متکلم کے مذکر و مؤنث میں فرق نہیں ہوتا، یہ ہم جانتے ہیں، تو اس کے لیے تا کے اوپر پیش، تا کے اوپر پیش، نثر اسی طرح رہے گا، تو بن جائے گا نثر تو، نثر تو کا مطلب ہے میں نے مدد کی، نثر تو کا مطلب ہے میں نے مدد کی، آئی ہیلپڈ۔ اب اس کا جب تثنیہ بنتا ہے تو وہ ہے نون الف، نون زبر الف نا کی ضمیر ہے، نخنوں کے لیے جو اٹیچ ضمیر آتی ہے وہ نون الف، نون زبر الف نا ہے، تو یہ بن جائے گا نثر نا، نثر نا۔ نثر نا کا مطلب ہے ہم دو نے مدد کی، ہم دو نے مدد کی، اور انگلش میں ہوگا وی بوتھ ہیلپ یا وی ٹو ہیلپ۔ اس کی جمع بنائیں تو بنتا ہے جمع نثر نا، نخلوں کی ضمیر یہاں بھی وہی ہے، نون زبر الف نا، نثر نا، نثر نا کا مطلب بنے گا ہم دو نے مدد کی، وی ہیلپڈ، وی ہیلپ۔ اب یہ ہے نثر تو، نثرنا، نثرنا۔ اب خاص چیزیں جو ہمیں نوٹ کرنے کی ہیں، وہ پہلا تو یہ ہے کہ یہ ہم دو اور ہم سب کے لیے ایک ہی صیغہ ہے، نثرنا اور نثرنا، یعنی ہم دو نے مدد کی یا ہم سب نے مدد کی، ایک ہی ہوگا نثرنا۔ یہ الگ کر کے لکھا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔ نثرنا، نثرنا، ہم دو نے مدد کی یا ہم سب نے مدد کی، یہ بات نوٹ کرنی۔ دوسری بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ یہاں پر حاضر کے لیے تثنیہ جو مذکر اور مؤنث کا ہے یہ دونوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے۔ نثرتما، تم دو لڑکوں نے مدد کی، نثرتما، تم دو لڑکیوں نے مدد کی، یعنی دونوں لڑکیوں کے لیے اور دو لڑکوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ زیادہ بنتے ہیں لیکن ہوتے 14 ہی صیغے ہیں، یہ والا صیغہ نہیں ہوتا یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر ایک دفعہ دیکھ لیجئے، واحد مذکر غائب کے لیے، مذکر غائب کے لیے نثرا، 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 نثرو، نثرت، نثرتا، نثرنا، نثرتا، نثرتما، نثرتم، نثرتے، نثرتما، نثرتنا، نثرتو، نثرنا۔ آج ہم نے باب نثر کی ماضی کی گردان سیکھ لی ہے۔ اب کچھ الفاظ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ہے خراجہ، دخلہ، کتبہ، کتا،
با، اور ذکرہ، خرج، دخل، کتب، ذکرہ، یہ چاروں الفاظ باب نصرہ میں آتے ہیں. تو ان کا آپ خود اسی طرح ٹیبل بنا کے خود بھی پریکٹس کیجئے، اور ان کا ہو سکے تو اسکرین شاٹ لے کر کمنٹ باکس میں سینڈ کیجئے. اس طرح آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی. خرجہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نکلا، وہ نکلا. داخلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ داخل ہوا. خرجہ وہ نکلا، داخلہ وہ داخل ہوا. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے لکھا، کتبہ اس نے لکھا. اور ذکرہ اس نے یاد کیا. ذکرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے یاد کیا. یہ چار الفاظ ہیں، ان کی آپ خود بھی پریکٹس کیجئے. آج کے لیے یہ لیکچر ختم ہوا. آج ہم نے باب نصرہ سیکھ لیا ہے.